السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستو اور بھائیو، رمضان شروع ہوا اور رمضان اب آخری دنوں میں ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو دن ہیں اس میں صحیح عبادت کر سکیں۔ آج 26ویں تاخرات تھی، 26ویں رات ہے، اور 26ویں پارے میں بہت سارا حامیم بلکہ 7 صورتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرے یہاں پہ۔ تو یہ صورتوں میں اکثر اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرے، جو انبیاء آئے، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور ان کے ساتھ جیسا اللہ تعالیٰ حالات ہوئے، پھر اس کے بعد تباہی بربادی ہوئی، اس کی نصیحت اللہ تعالیٰ کریں۔ تو آخر میں یہ نصیحتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی تم صبر کرو جیسا کہ بہت ہی عزم والے اور بڑے مرتبے والے پیغمبر صبر کرتے تھے۔ اولو العزم من الرسل مطلب پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ تھوڑے درجے بنائے، تو اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبروں کا ایک الگ درجہ ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں دوسرے پیغمبروں سے زیادہ مشکل تھیں، ان سے زیادہ چیلنجز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں یہ سب واقعات ایک پارے میں ذکر کرنے کے بعد، فاصبر اے نبی تم صبر کرو کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اس سے پہلے کے پیغمبر صبر کرے تھے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ کامیابی لا یلقاها الا الذین صبروا، کامیابی جو ہے نا ایسے نہیں آتی۔ ایک بزنس مین کامیاب ہے، ہمارے آج کل بہت پورے بچے، نوجوان بچے گریجویشن کرنے کے بعد بزنس مین بننا چاہتے۔ کیا پلان ہے بھائی؟ بزنس مین بننا چاہتا ہوں، بزنس کر رہا ہوں۔ بزنس ان کا کیا رہتا؟ ڈوبانا زیادہ رہتا، کمانا کم رہتا۔ بابا کا یا کہ خاندان کا جو رہتا نا، وہ ڈوبانے کے چکر میں بزنس چلتے رہتا ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دکھتا کہ ان کے ابا، ان کے دادا، ان کے رشتہ دار جو ہے نا بزنس میں پیسہ کما رہے ہیں، ان کو یہ دکھتا، لیکن ان کو یہ نہیں دکھتا کہ اس کے پیچھے ان لوگوں نے کتنے سال کی قربانی دی، کتنا صبر کیا، یہ نہیں دکھتا ان لوگوں کو، یہ نوجوان بچوں کو۔ یہ ہے مسئلہ۔ ارے بھائی بابا کیا ہے، صبح میں اٹھ کے جا رہے 4 بجے 8 بجے چلے جا رہے، وہاں جا کے بیٹھ کے آرڈر دے رہے، یہ بول رہے، یہ خریدو بول رہے، پھر شام میں آ جا رہے، ایزی ہے بزنس۔ تو ان لوگوں کو بھی شوق ہوتا بزنس کرنے کا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بزنس والے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، جس کو پڑھنے میں کامیابی، جس کو لکھنے پڑھنے میں کامیابی ہے، اور جو بھی پروفیشن میں، جو بھی زندگی کے معاملات میں، بالکل اسی طریقے سے علماء ہیں۔ بہت سارے علماء مدرسوں کے فارغ ہیں، لیکن وہ لوگ دین میں، علم میں، تقوی میں کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ کہ فراغت کے بعد، مدرسوں کے بعد 10 سال، 20 سال، پھر 30 سال پڑھتے، پڑھاتے، لکھتے، لکھاتے، امت کی خدمت میں لگے رہے، تو علم بھی آتا، میچورٹی بھی آتی نہیں آتا۔ وہ بہت سے لوگ راستہ بدل دیتے، بہت سے لوگ بزنس میں اتر جاتے، بہت سے لوگ کچھ دوسرے کاروبار میں اتر جاتے، تو وہ میچورٹی نہیں آتی، وہ نالج نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ کامیابی، یہ درجہ، یہ کس کو ملتا؟ صبر کرنے والوں کو۔ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی کی زندگی بھی ایک دن کی نہیں ہوتی، 1 سال کی نہیں ہوتی، یہ بھی 40-50 سال کی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن میں بار بار اللہ کے رسول فرمائے، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ دیکھو تم جب زندگی گزار رہے تو کسی چیز کی وجہ سے تمہارے دل میں کدورت، نفرت اور دشمنی نہیں آنا، کیونکہ بعض کوالٹیز اگر ناپسندیدہ بھی رہے تو دوسرے کوالٹیز اچھے رہتے ہیں،
یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وعاشروہن بالمعروف کہ بھائی تم صبر کے ساتھ زندگی لے کے چلو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ہماری میرٹل لائف، شادی شدہ زندگی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمارے بچوں کو سکھانا ہے کہ دیکھو تم کو صبر سے رہنا ہے زندگی میں، اور اپنے بچیوں کو سکھانا ہے کہ صبر سے گزارا کرنا ہے. ہمارے بچے اور بچیوں کو صبر ہی نہیں معلوم ہے صبر کیا ہوتا. میرے پاس ایک مرتبہ ایک بچی آئی اختلافات لے کے، تو بولے میں ہمیشہ سیدھا رہتی ہوں، میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں یہ خدمت وہ، میں کچھ بھی کمی نہیں کرتی. تو میں بولا یہ جو کر رہے نا تم، یہ تم اپنا حق ادا کر رہے یا فرائض ادا کر رہے، صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ اپنے رائٹ سے کم مطالبہ کرنا. صبر کیا ہے؟ آپ کے جو حقوق ہے اس سے کم میں مطالبہ کرنا، اس سے کم میں ایڈجسٹ کر لینا، اس سے کم میں خوش رہنا، اس کو بولتے صبر. تو جہاں جہاں پہ آپ کو کمی محسوس ہوتی اس کو ایڈجسٹ کرنے کا نام ہے صبر. تو وہ صبر کریں گے تو زندگی میں کامیابی آتی. تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم کو حکم دیتے ہیں فاصبر، اور مثال بھی دے دے کیسا صبر کرنا آپ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام صبر کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام صبر کرے، جیسا کہ نوح علیہ السلام صبر کرے. اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آرام کہاں ہے نظر نہیں آتا. چیلنجز، مصیبتیں، پریشانی قوم سے، اور زندگی میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے آزمائش. تو ایسا صبر کرے تو کامیابی ملی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے میں نے کہا نا کہ کئی پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے نبی اکرم کو یہ حکم آ رہا ہے. تو جب تک ہم لوگ وجعلناہم ائمہ، ہم کیا کہتے ہیں ان کو لیڈرز بنائیں. وجعلناہم ائمہ، ہم کیا کہتے ہیں ان کو لیڈرز بنائیں، یعنی انبیاء کو، امت کے لیڈر تھے وہ لوگ. کب لیڈر بنائے اللہ تعالیٰ؟ لما صبروا، اس لیے کہ وہ لوگ صبر کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ایمان بھی تھا ان کے پاس. دو چیزیں تھیں، صبر اور ایمان. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو لیڈر بنائے، رہنما بنائے، بڑے بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو سکھانا صبر صبر صبراً. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، عمار کو لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں، لوگ جو ہے نا پھانسی دے رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ان کے والد یاسر کو بھی مار رہے ہیں، ان کی ماں سمیہ کو بھی مار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے. پورا عرب ایک اللہ کے رسول نکلتے ہوئے جاتے ہوئے بولتے صبراً یا آل یاسر، یاسر کے خاندان والے صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، جنت میں ملاقات کروں گا میں آپ سے، دنیا میں نہیں تو جنت. تو یہ نصیحت، یہ موٹیویشن، ہمارے بچے آج پڑھائی میں، لکھنے میں، کاروبار میں، ہر چیز میں پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکسیس کو کوئی شارٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں. وہ سکسیس کا کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے. ہمارے بچیاں وہ بھی جو ہے نا اپنی زندگیوں میں ایک کامیابی کے لیے شارٹ راستہ دیکھتی ہیں. صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھایا، پیغمبروں کو سکھایا، اللہ کے رسول کو اس کا حکم دیا. تو اسی لیے ہمیشہ صبر کی دعا کرنا، کوشش کرنا، اور استعمال کرنا، پریکٹس کرنا. آپ بولیں گے میں سے صبر نہیں ہوتا. میرے کو آج کل کا جنریشن جو ہے نا ہر چیز، اب تو واٹس ایپ بھی ہے ان کے پاس، زپ بول کے میسج ڈالتے، شیخ میرے کو بہت غصہ آتا، صبر نہیں ہوتا میرے سے. بچیاں بھی لکھتے ہیں، بچے بھی لکھتے. آج کل کے تو بچے ایسے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، ایک جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میاں بیوی کے جھگڑوں میں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ان کو مار بھی سکتے بلکہ جگہ قرآن میں ذکر ہے. تو بچیاں پوچھ رہے شوہروں کو بھی مار سکتے کیا بول کے. یہ حال ہے کلاس میں، ریالٹیز ایسا ہی دماغ ان کو بنا دیا گیا. بہرحال میں وہ سبجیکٹ پہ بات نہیں کروں گا.
میں پھر کبھی بات کروں گا، وہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا. میرا موضوع آج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا حکم دیا، اور وہ نبی کا حکم، جو نبی کو حکم ہے وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. ہاں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، تو نبی کو حکم تھا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی نہیں کرو. 10 سال اللہ کے رسول مکے میں کانٹے بچھائے جا رہے آپ کے راستے میں، جادوگر بولے، جھوٹا بولے، بدماش بولے، کیا کیا نہیں بولے، لوگوں سے لے کے آ کے، دوسروں سے جو ہے نا لے کے آ کے خدا نے ہم کو سنا رہا بول کے بولے، کیا نہیں بولے. آپ کے ایمان لانے والوں کو مار دیے. اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھے تو آ کے آپ کے سر پہ جو ہے نا گندگی رکھ دیتے، پتھر رکھ دیتے، مارنا چاہتے، کیا کیا نہیں تکلیف دے دے. 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے، مکہ چھوڑ کے جا رہے. اللہ کا حکم آتا ہے لا تستعجل، جلدی نہیں کرو. 13 سال ایک امتوں کی تبدیلی میں 13 سال کوئی بڑی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے جنریشن کو چینج کرنے کے لیے. جنریشن کو چینج کرنے کے لیے 13 سال نہیں ہے. 13 سال میں کچھ نہیں ہوتا. امتیں فال کرتی ہیں تو 100 آف ایئر لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرن لینے کے بعد چینجز آتے، کچھ سال لگ جاتے. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی نہ کرو. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ ایسا پلٹ کے دیکھیے پیچھے کی آپ کی عمر کو کیسا لگتا ہے؟ بہت لمبی عمر دکھتا ہے. نہیں کہ پرسوں کی تو بات ہے، کل پرسوں کی تو تھی. بچے کا اگر آپ کے کلاس میٹ کوئی مل گیا، آپ 50 سال کے 60 سال کے ہیں، اگر کوئی کلاس میٹ ملا تو آپ بولتے کہ بھائی ہم لوگ ایسا کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلے تھے، فیل کرے تھے، وہاں سے بھاگ گئے تھے، ایسا کرے تھے. ایسا لگتا ہے کہ پرسوں کی باتیں ہیں. یہ سب ختم ہو جاتی ہے سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لمبا نہیں ہے. نبی کو کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے، جلدی نہیں کرو. جس دن جو ہے نا ہم قیامت لائیں گے، یا کہ ان کی موت آئے گی، جو لوگ آپ کو چیلنجز کر رہے، ستا رہے، تو کیا سمجھیں گے وہ لوگ کہ ہم لوگ کتنے 2-4 گھنٹے گزارے کیا، 2-4 گھنٹے زندگی گزارے کیا، دنیا میں 2-4 گھنٹے تھے کیا ہم. ایسا فیل ہوتا. کیا فیل ہوتا؟ 1-8 گھنٹہ. لم یلبثوا الا ساعة من نہار، 1 گھنٹہ بول کے بولے اللہ تعالیٰ. ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ بھئی ایک آدھ گھنٹہ ہی گزرا بول کے. اور یہ حقیقت ہے، یہ بالکل بالکل حقیقت ہے. یہ جو چیز کا انتظار رہتا نا وہ بہت لمبی لگتی، لیکن جو چیز مل جاتی، ختم ہو جاتی نا، وہ سیکنڈوں میں جو ہے نا چلے جاتی انسان کی. تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا کأنہم لم یلبثوا الا ساعة من نہار، دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک ٹائم ہم لوگ گزارے تھے. بلاغ، تمہارا کام ہے بلاغ، پہنچا دو. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بدماش لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرتے، تباہ کرتے. بدماشی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. تو یہ 2 چیزیں ہیں. ہمیشہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب میسیج دے رہے ہیں. یہ امت اگر آپ لوگوں کو پھر ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے، پھر دنیا پہ حکومت کرنا ہے، پھر آپ لوگوں سے لوگ جو ہے نا آپ کی وہی دیکھنا چاہ رہے جو کہ جو ہے نا پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں. بچے یورپ میں بچوں کو مائیں بولتی تھی کہ سو جا صلاح الدین آئے گا بول کے. تو ایسا لوگوں کا ایک وہ تھا ڈر اور خوف. پھر ایسی ہماری امت آئے کہ ان کی عزت. پھر یہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہی راستہ بتا دے. سمپل سی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے لگ جاؤ. دیٹس، یہی سمپل سے اصول یعنی کیا ہے، قاعدے ہیں. آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. امتیں، تقدیریں امتوں کی کیسے بدلتی ہیں؟ امتوں کی تقدیریں کیسی بدلتی ہیں؟ جب لوگ سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتی ہے؟ ان کی عزتیں آتی ہیں ان کو. جب گانے بجانے میں ہو جاتے تو وہ لوگ ذلیل ہو جاتے. تو آپ دیکھیں گے، اب مسلمان ملکوں میں یا ایک مسلمان کمیونٹیز میں ان کے پریارٹیز کیا ہے دیکھو آپ. اور جو جس جگہ آپ رہتے ہیں ہندوستان میں جو سکسیسفل کمیونٹیز ہیں، ان کے اخلاق دیکھو، ان کی کمیونٹی کو دیکھو، ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھو آپ، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھو آپ. ہمارے بچے کھیلنے میں، کودنے میں، کھانے میں، یہ چیزوں میں ہمارے بچے جو ہے نا مقابلہ کر رہے ہوں گے. اور دوسروں کے بچے پڑھنے میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ غریب ہیں، لیکن
ان کے باپ ان کی ماں سب ہائیسٹ لیول پہ ہیں، پھر بھی وہ لوگ سیریس ہے ابھی بھی، چونکہ ان کو ایک زندگی میں ایک ویلو رکھنا ہے، ان کی کمیونٹی کا ایک نام رکھنا ہے. تو بہرحال هل يهلك الا القوم الفاسقون، جب نافرمانی اللہ کی آتی تو بربادی و تباہی بربادی آتی. تو یہ امت تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت سچے مسلمان نہیں ہوتے یہ لوگ، اس وقت تک پھر ان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے بعد بھی کچھ صورتیں ہیں، بعض باتیں ہیں، میں وہ سب کو جمپ کرتے ہوئے چلے جاتا ہوں. ایک سورہ ہے سورہ حجرات، کیا نام ہے اس کا؟ سورہ حجرات، 26ویں پارے کا آخری سورہ ہے آلموسٹ. اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ قاف، بس 26ویں پارے میں. تو آپ لوگ یہ سورہ حجرات ضرور جا کے پڑھیے. آپ کیا کیجئے؟ ضرور جا کے پڑھیے آپ. میں ہمیشہ سمر کورس میں، ونٹر کورس میں وغیرہ جب بھی ہم لوگ شارٹ کورس پڑھاتے چلاتے تو یہ سورہ ضرور اس میں جو ہے نا تفسیر میں رکھتا تھا. میں یہ سورہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ زندگی کیسے گزارنا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو سکھائے. اب تک جو ہے نا مکے میں تھے ہم لوگ، اللہ کے رسول، چیلنجز تھے، سروائیول کی جنگ تھی، ایمان اور جو ہے نا زندگی کی جنگ تھی، اللہ کی عبادت. مدینے میں آ گئے، پرابلمس ختم ہو گئے، اب زندہ جو ہے نا ادب سے اطمینان سے زندگی گزارنا ہے. حکومت آ گئی، سویلائزیشن. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. 18 آیتیں ہیں اس کے اندر، 18 آیتوں میں 18 ہدایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اے لوگو، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھو، اور جان لو کہ اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے. یہ سمیع علیم. یہ چیزیں ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھتی کہ ہم کچھ بھی بول رہے اللہ سن رہا ہے، کہیں بھی بول رہے اللہ سن رہا ہے. اندھیروں میں، اجالوں میں، سامنے پیچھے. تو ہمارے کو ضرورت نہیں ہے کہ باہر کے لوگ جو ہے نا CCTV لے کے یا نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا کلچر، ہمارا اپنا ایمان، یہی ہمارا سویلائزیشن ہے ہمارا. تو اللہ سنیں، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھو. کیا مطلب یہ ہے، میں اس کو زیادہ تفصیل سے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ نے آپ کو احکام بتا دیے، لمیٹیشنز بتا دیے. وہ لمیٹیشنز کو آگے پیچھے کرنا آپ کا حق نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے. آپ کریں گے تو پھر بربادی ہے. یہ پہلی آیت ہے. پھر اس کے بعد، اے لوگو، ایمان والے لوگو، اللہ کے رسول کے اوپر آواز نہیں بلند کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. اگر تم ایسا کریں گے تو تمہارے پورے اعمال برباد ہو جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا کہ نبی کا ادب بالکل اسی طریقے سے، اتنا ادب نہیں تو سملر ادب جو آپ کے اتھارٹیز ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، یہ ان کا ادب آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو لیتے، خلیفہ جس کو بولتے. یہ دوسری بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سنیے، آج کی بات ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. لوگو، تمہارے پاس کوئی اطلاع لے کے آئے، خبر لے کے آئے. فاسق کا مطلب ہی از ناٹ ویری ریلیجیسلی ایکسیپٹیڈ پرسن. متقی، پرہیزگار، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی غلط نہیں بولتا، کبھی بھی اس کی زندگی میں آپ ایکسپیرینس نہیں کرے کہ ان جو ہے نا غلط کام کر رہا، اس کو بولتے ہیں متقی. تو ویسا آدمی جو بھی نہیں ہے اس کو فاسق بولتے ہیں، یعنی جو غلطی کرتا زندگی میں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آدمی جو زندگی میں بہت ہی ہائیسٹ لیول کے اتھارٹیز نہیں ہیں، تو وہ آدمی آپ کو کوئی خبر دے تو کیا کرنا آپ لوگ؟ پہلے کیا کرنا؟ واٹس ایپ پہ آتے بھگاتے جانا، ادھر سے ادھر پورے ایک مرتبہ میسج آیا 1 لاکھ لوگوں تک پہنچا دینا. کسی کی بیٹی کے متعلق، کسی کے بہن کے متعلق، کسی کے اخلاق کے متعلق، کسی کے علم کے متعلق، کسی کے انسٹیٹیوشن کے متعلق. بیچارہ کروڑوں روپے خرچہ کر کے یونیورسٹی قائم کرا، محنت کر رہا، تم کو معلوم تک نہیں ہے کیا ہے. کوئی ایک بول دیتا اس کے متعلق، ارے نہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بلاک ہے، یونیورسٹی کا کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ خلاص اب دیکھو واٹس ایپ پہ ہماری امت کیسا ڈالتی. واللہ، اللہ کی قسم، لوگوں کو برباد کرنے، لوگوں کو بدنام کرنے میں، لوگوں کی ٹانگ کھینچنے میں جتنے ہمارے واٹس ایپ اور ہمارے لوگ ایکٹیو ہیں نا، کسی کی تعریف میں 1% بھی نہیں ہے. میرے کو نہیں بتا سکتے آپ. یہ چیلنج ہے میرا کہ ارے بھائی ماشاء اللہ، یہ ہمارے لیڈر صاحب، یہ ہمارے سوشل ورکر، یہ ہمارے متولی صاحب، یہ ہمارے مصلی، یہ ہمارے مولوی صاحب، یہ ہمارے عالم صاحب، ماشاء اللہ ان کی یہ بات، ان کا یہ عمل، ان کی یہ محنت، ان کی یہ سیکریفائس، ان کا یہ خرچہ، یہ اچھا ہے. اس کی وجہ سے
ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہماری امت کیا کیا کام کر کے چلے گی، اچھے کام کس کو بھی نہیں معلوم. یا مسجد کے متعلق پوچھو نہیں معلوم. فار ایگزامپل ہمارے کالجز کے متعلق پوچھو نہیں معلوم کون قائم کرے، کیوں قائم کرے. چونکہ ہم لوگ ان کو بھی گالی دینے والے ہیں، ارے ایسا کر کے گیا، یہ کہہ رہا دیکھو مینارہ ٹیڑھا بنا کے گیا. ہم لوگ اس کو بھی، جو مر گیا اس کو بھی، جو زندہ ہے اس کو بھی خالی گالی، نگیٹیوٹی، ناشکریاپن. یہ ناشکراپن، جو لوگ ناشکری کرتے، اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم لوگ اگر شکر گزاری، مطلب شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی اچھائی کو قبول کر کے اپریشیٹ کرنا، اس کو بولتے شکر. کیا بولتے شکر بولے تو؟ شکر کسی کے اچھائی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو کیا کرنا؟ اپریشیٹ کرنا. دیٹ از دا شکر، وہ شکر ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو میں کیا کرتا ہوں، اور تم لوگ شکر گزار رہو گے تو میں تم کو ایکسٹرا دیتے جاتا ہوں، ڈیولپ کرتے جاتا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اگر تم لوگ کیا کرو گے؟ ناشکری کرو گے. ان عذابی لشدید. میں شدید عذاب دیتا ہوں تم لوگوں کو. چونکہ یہ جانوروں کی صفت ہے، لوگوں کی اچھائیوں کو قبول نہیں کرنا. انسانوں کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو قبول کرنا. آپ دیکھ لو، آپ کیا کرو، تجربے کے طور سے کیا کرو، جا کے آپ واٹس ایپ پہ ایک گروپ میں میسج ڈال دو، شیخ عبدالسلام آج جو ہے نا کیا کہ بولے، جھوٹ بولے بول کے ڈال دو. آپ دوسرے دن دیکھو پورے دنیا میں گھومتا رہتا نہیں رہتا. پھر اس کے بعد دوسرے دن ڈالو، بہت اچھا درج ہے، کیا اچھا درج ہے، ماشاء اللہ، چار مینار مسجد میں ان کا اچھا درس ہوتا. بولو کوئی نہیں شیئر کرتا. لکھ لو آپ. یہ ہماری امت ہے، یہ پریکٹیکل بول رہا ہوں میں، یہ حقیقت ہے ہماری امت کی. اس کا نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہماری لیگیسی جو ہے، ہماری امت سے جو اچھائیاں چل رہی ہے وہ نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو. صحابہ تک بھی نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو. صحابہ کے برائیاں معلوم ہے ہم لوگوں کو. اللہ بچائے. اللہ پورا قرآن میں صحابہ کی تعریف کرا، وہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو، ہماری امت کو نہیں معلوم. آیا سمجھ میں؟ بلڈوزر کہیں کو لگ رہے مسلمانوں کے گھروں کو؟ آ رہا سمجھ میں؟ نہیں آ رہا. مسلمانوں کے اوقاف کے پراپرٹی سب چلے جانا بلکہ قانون بن رہا. سمجھ میں آ رہا کیوں بن رہا؟ ایسے بہت چیزیں بن رہی نا. کیوں بن رہا آپ لوگوں کو سمجھ جائیے اس کا، کہ ہم لوگ مستحق نہیں ہیں اللہ کی طرف سے کسی رحمت کے، کسی کرم کے، کسی عزت کے. عذاب کے مستحق ہو گئے مکمل ہر طریقے سے. اللہ تعالیٰ بچائے. بس ایک دوسرے کے نفرتیں، دشمنیاں، خلاف کچھ بھی نہیں ہے. کمیونٹی کے لیے سوچنا، خود غرضی. مسجد ڈوب جائے، سینٹر ڈوب جائے، زکوٰۃ لے لینا، بس خلاص. کچھ بھی نہیں اپنے کو، کوئی بھی ہو جائے اپنا کام چل گئے تو بس سے بولنے والی باتیں ہیں ہر جگہ. کچھ بھی بولتے لے لیتے جاتی. یعنی پہلے مسجد بناؤ قرضہ لے کے، بعد میں زکوٰۃ لو. اللہ تعالیٰ بولے مسجد بناؤ، اپنے پیسوں سے بناؤ. زکوٰۃ غریب لوگوں کا ہے تو اب کیا کہتے بھائی مسجد بنانا ضروری ہے بھائی، وہ یہ قرضہ دو بھائی. مسجد بنا دی، 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کی بنا دی. اب بنانے کے بعد ہم لوگ مخصوص ہے زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھیل، غریبوں کا پیسہ کھا جانا. زکوٰۃ سے مسجد بنا سکتے آپ؟ نہیں بنا سکتے. نہیں یہاں پہ ہم مخروض ہیں نا قرآن میں ہے. وہ قرض بولے تو اللہ تعالیٰ محتاج، جو آدمی کھانے کے لیے قرضہ لیتا، پینے کے لیے. اگر ایسا بولے تو امبانی بھی مقروض ہے، معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ انڈیا بھی مقروض ہے ویسا بولے تو. جو آدمی پیسے کے لیے، بزنس کے لیے قرضہ لیتا وہ کنسیڈر نہیں ہوتا. وہ یہ پورا لکھا ہوا ہے تفسیر میں. دیکھو آپ، ہم لوگ 1400 سال ہو گئے نا اسلام، ایسے آیت آجش نہیں آئی نا. 1400 سال سے امت ہماری قرضہ لے کے مسجد بنائی. کیا کام تو بھی کوئی بولے عالم صاحب؟ سب پورے مصیبتیں چنئی میں نظر آ رہی. اللہ شاید اب چنئی کا ٹائم آ گیا، شاید اب بلڈوزر لگنے کا. کچھ ایسے ہی لگ رہا اکثر چیزیں. دین کے ساتھ کھیل تماشا. اچھا 1400 سال سے امت اسلام کا کام کر رہی، دین کا کام کر رہی، غریبوں کی زکوٰۃ کھا کے دین کا کام کر رہی 1400 سال سے. انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں، کیرلا میں اور ویسٹ امریکہ میں کہاں اسلام نہیں ہے. زکوٰۃ لے کے کری امت یہ کام. دعویٰ کا کام زکوٰۃ کیا ہے؟ پروفیشن ہو گیا دعویٰ بولنا، زکوٰۃ سب وصول کر لینا. کام ذمہ داری ہے آپ کی. اللہ کے رسول جب بولے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے لوگوں کو پہنچاؤ، اپنے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو، پڑوس کو، پڑوسی ملک کو. اللہ کے رسول بولے تو ہمارے صحابہ، کتنے صحابہ تھے حجۃ الوداع میں؟ لاسٹ فیئرویل حج میں کتنے تھے صحابہ؟ 1,24,000 تھے.
آج ان کے مدینے میں خبریں کتنی ہیں؟ مکے اور مدینے میں صحابہ کی خبریں 100 بھی نہیں ہے. ان کی خبریں ہندوستان کے کونے میں، پاکستان کے کونے میں، یورپ کے کونے میں، سیریا میں، افغانستان میں، ان کی خبریں ہر جگہ ہے. کہ کوئی گرین کارڈ لینے گئے تھے ان لوگ؟ ہاں نہیں، بلغوا انی ولو آیا بالزکاۃ بول کے لکھ کے تھا وہاں پہ. اللہ کے رسول بولے کیا ایک آیت تو بھی پہنچاؤ اس کے ساتھ زکوٰۃ لے کے، بلکہ ہم لوگ ایڈ کر لیا. اللہ کے رسول تو ایڈ نہیں کرتے تھے وہاں پہ. ہم لوگ کیا کرے؟ بلغوا انی ولو آیا، دعویٰ کا کام، زکوٰۃ بریکٹ میں. اب اس کے بعد اب زکوٰۃ ایک مرتبہ بولے تو ہر چیز، قرآن چھپانا، قرآن میں زکوٰۃ، کتابوں میں زکوٰۃ. اب چلتے چلتے بلڈنگوں میں بھی زکوٰۃ، بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں گے بھائی ہم لوگ، کیا زکوٰۃ؟ کیا بولے تو بعض علماء جائز ہے بولے. کو عالم بولا بھائی بتاؤ، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا 200 سال، 300 سال، 500 سال. اب آج کل جو ہے نا تنخواہ دے کے عالموں کو رکھ لے کے انہوں فتویٰ دیے بولے تو، اور وہ بیچارہ تمہارے پاس 10-20 ہزار کا ہی عالم ہے، ان پیسہ لے رہا، بول دیتا ہوں کیا. تو بھی امت ایکسیپٹ کرنا زکوٰۃ بول کے، پوری دنیا کی امت میں جو اتھینٹک لوگ ہیں. تو بہرحال میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میرے دوستوں اور بھائیوں، کہ اب دین، واٹس ایپ، انفارمیشنز، کھیل، کچھ بھی مسئلہ، حالت یہ ہو گئی میرے فون میں بلاک لسٹ زیادہ ہے کنٹیکٹ سے زیادہ. حدیث آتی میرے پاس، شیخ یہ حدیث کے بارے میں بولو، یہ ویڈیو، شیخ یہ ویڈیو میں کیا ہے بولو، یہ شیخ. ارے اس کی کوئی تنخواہ تو نہیں دے رہا میرے کو، 2 روپے بھی نہیں دے رہا، اب کیا میں یہ کر لیتے بیٹھا ہوں؟ دنیا میں کتنے جاہل لوگ ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں، دشمن دین ہیں، سیکولر ہیں، کون کون کیا کیا بول رہا ہے، وہ سب اب ہم لوگ اس کو آتھینٹسٹی. اور یہ لوگ بولنے والے، یہ لوگ کو سے سنجیدہ ہے معلوم. ان کو اگر مٹھا رہا تو ان لوگ ایکسیپٹ کرتے، کڑوا رہا تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے استاد کے ساتھ، 2 لوگ لڑ لیے، پکی بات بول رہا ہوں میں، ایسے جھوٹی بات نہیں، لڑ لیے 2 خاندان والے. لڑ لے کے بولے کہ یہ مولانا جو بولے فتویٰ وہی صحیح. وہ لوگ سمجھ دیتے، دونوں بھی یہ سمجھ دیتے ان کے فیور میں آتا فتویٰ. تو انہوں بولے تم لوگ مانتے؟ پکا مانتے، چلو ٹھیک ہے. ابھی انہوں فتویٰ دیے، ایک کے فیور میں جاتا فتویٰ، لازمی بات ایک کے فیور میں، جس کے فیور میں نہیں گیا ان لوگوں بولے نہیں ہم کو نہیں چاہیے، یہ مولانا نہیں چاہیے ہم کو، کورٹ میں چلو، کورٹ میں چلو. فیصلے مسجدوں میں ہوئے، پوری زندگی، پوری تاریخ مسلمانوں کی جب حکومتیں تھیں، نہیں بھی تھیں تو مسجدوں میں فیصلے ہو سکتے، آج بھی ہو سکتے. پوری دنیا کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں. مسجد کے متولی اور امام صاحب کے جھگڑے بھی کوٹوں میں ہو رہے آج کل، الحمدللہ سے پوچھ لیجیے آپ. بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ، عجیب. پوری دنیا کے فیصلے مسجدوں میں. آج کل تو یہاں بھی لڑائیاں کر لے کے کورٹ میں لے کے جاتے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، انتم العالون، کامیابی ہے. سوچ لو ایسا نہیں ہونے والا ہے. آج کے بعد سے فتویٰ دے آپ کو کوئی، واٹس ایپ پہ کوئی چیز آئی تو کون دینے والا ہے؟ میں یہ لکھا سوشل میڈیا پہ، میں خالی بول رہا نہیں. جتنے کوٹیشنس آتے ریفرنس میں، کون سی کتاب کا نام رہتا؟ عربی کا یا اردو کا یا انگلش کا؟ ابن قیم بولے، ابن تیمیہ بولے، ابن جوزی بولے، صالح فوزان بولے، انہوں بولے. ریفرنس میں کون سی کتاب رہتی؟ کون سی زبان کی رہتی؟ بولو بھائی. عربی کی رہتی نا، ان کو آتی وہ عربی، وہ جو صاحب بولے کوٹ کرے آتی، پھر کہاں سے کوٹ کرے؟ کہاں سے کوٹ کرے بھائی؟ 99.9 لوگوں کو عربی نہیں آتی، کوٹ کرتے ان لوگوں. بعض دفعہ ایسا بولتے میں ڈر جاتا ہوں، میں یہ بات ہے کیا بلکہ میں عربی کے اوریجنل. ایک مرتبہ ابن قیم کا ذکر کرے، زاد المعاد بلکہ 5 جلدوں میں بیٹھ کے 3 دن دیکھا، پورا ریسرچ کرا، دیکھا ہیچ نہیں اس کے اندر، کون کی ایک ڈال دی. میں بولا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، کیسا انہوں بول سکتے بول کے. تو یہ تو حال ہے ہماری امت کا. تو ایسے ہی بلکہ نہیں، اپنی دین کا مسئلہ تو سیریس مسئلہ ہے، ضروری ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی یہی حال ہے. کسی کا متعلق کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا، بات پھیلتے جا رہی. کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، وہ جھوٹا ہے جو سن کے لوگوں کو بیان کرتا. حدیث میں ہے صحیح مسلم کی،
کوئی سن لیا دوسروں کو بولا تو کیا ہے ان؟ جھوٹا ہے ان، 100% جھوٹا ہے. آپ کے پاس پروف ہونا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر تم لوگ نہیں کریں گے تو تم لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تصیبوا قوما بجہالہ، یہ تم لوگ جہالت کر رہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. اچھا یہ نقصان کے بعد تمہارے کو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ 1 سال 2 سال 4 مہینے کے بعد نادمین، تم کو شرمندگی ہوتی ہے، ارے میں کہہ کو کر رہا تھا ایسا بول کے. تو اسی لیے یہ نہ ندامت ہونا، نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا، نہ یہ جہالت کرنا. تو کیا کرنا؟ پہلے فرصت میں ہی پہلے ریسرچ کر لینا، بولنے سے پہلے، تحقیق سے پہلے، اڑا دینے سے پہلے. بڑے بڑے جو ہے نا لوگ، بڑے بڑے آرگنائزیشنس، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس فلاپ ہو جاتے ایک دن میں میڈیا کی وجہ سے. سب لوگ اس کو جو ہے نا غلط بولنا شروع کرتے، حالانکہ غلط نہیں رہتا بیچارہ. یہ ہمارا اسلام ہم کو نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا. عورتوں کے متعلق تو بالکل احتیاط کی بات ہے. عورتیں ایک تو ہے کہ زیادہ باتیں کرتی، زیادہ نقل کرتی، اور نقل کرتے کرتے جو ہے نا وہ معلوم نا قصہ، اردو زبان میں قصہ سناتے کہ خائی میں جو ہے نا ایک آدمی خائی کا تو کالی زندہ مرغی نکلی کرتے. یہ ہوتی بات. تو ریسرچ کرے تو وہ مرغی جہاں نکلی نا، وہ بولی، وہ میرے کو وہ بازو والی بولی تھی، بازو والا کے نے بولی تو میں خالی کالا مرغی کا پر نکلا بولی، مرغی نے بولی. پھر اس کو بولے تیرے کو کون بولا پر نکلا؟ بول کے بازو والی. تو وہ تیسرے گھر کو جا کے پوچھے بھائی وہ پر نکلا کہتے نا تم دیکھے؟ نہیں میں پر نکلا نہیں بولی، میں خالی کالی خئی ہوئی بولی. تو کالی خئی جا کے کالی مرغی بن جاتی. یہ حال ہے ہمارے مسلمان عورتوں کا. یہ اللہ کے رسول، صحابہ، دیندار مسلمان عورتوں میں ایسا نہیں رہتا. یہ وہ لوگ بالکل عن اللغو معرضون، بیکار بات کرتے ہی نہیں. وہ لوگ کام کی بات کرتے، بیکار باتیں نہیں کرتے. جادو آنے والا ہے، جادوؤں کا یہاں پہ بھی آیا اصل میں مسئلہ. عقاب بول کے جن آ کے مسلمان ہوئے تھے. یہ سب پرابلمس میں، ڈسٹربنس میں اللہ تعالیٰ صبر کرو بول رہا نہیں. اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے جن آ کے اللہ کے رسول کے پاس ایمان لائے تھے. اس کا واقعہ ہے لیکن میں اس کو اسکپ کر دیا، میرے کو دوسرے بولنا تھا. بولے آئندہ صورت جن آ رہا، اس میں بیان کروں گا جنوں کے واقعات، کیسے کیسے لوگ جنوں کا بیان کرتے. میں سب سے جا کے ملا جنوں سے، ان لوگوں جو اتنے دعوے کرتے ان لوگوں سے، جنوں سے سب جھوٹ نکلا. خبروں کے پاس بھی، وہاں پہ درگاہوں کو بھی جا کے دیکھا میں، وہاں بھی جھوٹ. اللہ بچائے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، جو کوئی خبر لے کے آئے نا تو تم لوگ تحقیق کرو، بولو نہیں، بتاؤ نہیں، فارورڈ نہیں کرو، سکھاؤ نہیں، کچھ بھی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کا یہ بیکار قسم کا اپروچ ہی غلط ہے. یہ کہ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے نا واٹس ایپ پہ لوگ تمہارے کو بھیج رہے ہیں اور تم لوگ دیکھ رہے ہیں. زندگی ہماری اس لیے نہیں ہے. دین سیکھنا ہے سیدھا سیدھا سیکھو. میں میرے اسٹوڈنٹ سے میں بولتا ہوں یہ واٹس ایپ، یہ مولانا، وہ مولانا، یہ فتویٰ، وہ فتویٰ. ارے کم بخت، یہ خدا اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی شک ہو سکتا ہے. تو پڑھا اس کو، پڑھا، سمجھا، نہیں کرا، اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، اللہ کے رسول کی سیرت ہے. تو یہ پڑھا صحیح بخاری کبھی زندگی میں پوری؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب ہے نا اس کے اندر. پڑھا؟ نہیں پڑھا. سیکھا؟ نہیں سیکھا. اب تیرے کو واٹس ایپ لے کے تیرا ایمان کیسا محفوظ رہتا؟ تو اللہ کے کتاب پڑھا نا، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھا، تیرا ایمان ہے کہاں؟ لہٰذا تو پہلے کیا کر، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ، تھوڑا تفسیر کے ساتھ پڑھ. پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھ. روزانہ تیرے کو جتنا ٹائم ملا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے پڑھ. وہی دوسرا کام نہیں کرنا. بخاری پڑھ، پھر ترمذی، مسلم پڑھ. اس کے بعد میرے پاس آ، پورے واٹس ایپ کے فتووں کے جوابات دیتا ہوں تیرے کو میں. اس کے بعد آ. کچھ بھی پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیسک ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے. پھر جو ہے نا وہ واٹس ایپ میں وہ ٹرمپ کا، وہ اسرائیل کا، وہ امریکہ، پاکستان، انڈیا کے مسئلے لے کے آ کے تو حل کرنے بیٹھا ہوا ہے. دیکھ رہے آپ بیوقوفی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سکھاؤ اپنی امت کو، اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو. اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹارگٹ کرو اپنے سبجیکٹ پہ، ایکسل کرو اپنے سبجیکٹ میں، اپنے پروفیشن میں ٹائم لگاؤ. اپنا ٹائم ضائع ہونے والا نہیں ہے. امت کو بہت زیادہ
محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان جاءکم فاسق، فاسق آئے تو کیا کرنا؟ قبول نہیں کرنا. اگر ضرورت پڑی سن لے کے، سننا ہی نہیں، بائی چانس اگر سن لیے تو ویسے ہی ادھر سے سن کے ادھر سے واپس نکال دے کے چلے جانا، خلاص مسئلہ نہیں. اگر بہت ضرورت ہے تو پھر ریسرچ کرنا پہلے، ٹائم نکال کے. اپنے پاس تو ٹائم ہے نہیں ریسرچ کرنے، اسی لیے کام مجھ بیٹھ جانا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو مسلمان خاندان، دو مسلمان جماعتیں، دو مسلمان سینٹرز، دو مسلمان گروپ مسجدوں میں، دو گروپ جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، ادھر بھی لگاتے ادھر بھی لگاتے. اچھا کرتا کوئی بات نہیں. مولویاں بھی ایسا کرتے ماشاء اللہ سے، اللہ بچائے. پروفیشنل مولویاں ہو گئے، اللہ کے واسطے نہیں ہے. تم کرو اچھا ہے ایسے کرنا، پھر اس کو بولتے تو اچھا ہے، کیا ڈرنے کی کیا بات ہے، تو بھی کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا عذاب نے تو کیا آئیں گا. یہ ہے، یہ بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں. لڑنے بیٹھے تو دونوں کو بھی آگ لگاؤ. ہاں اچھا یہ ایک تھوڑا جو انفلوئنشیل رہتے، جن کو جو ہے نا دونوں طرف بھی جو ہے نا اپنا ووٹ ڈالنا رہتا، ادھر بھی ووٹ ادھر بھی ووٹ، دو جگہ جا کے مار کے آتے. جتنے پارٹیاں ووٹنگ کے لیے ٹھہرتے ہیں نا سب کو اسٹامپ مار کے آتے ہمارے مسلمانوں، سب کو ووٹ ڈالنا نا. کیا ہوتا سب کو ووٹ مار کے آئے تو اسٹامپ کیا ہوتا؟ وہاں کینسل ہوتا. یہاں پہ ایمان اخلاق ادب میں سب کو مار دینا ووٹ، تم بھی صحیح تم بھی صحیح. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایمان امان، وہاں پہ ووٹ کینسل ہوتا ہے. یہاں پہ کیا کینسل ہوتا؟ ایمان کینسل ہو جاتا نا، عمل کینسل ہو جاتا نا، اخلاق کینسل ہو جاتا نا. اس کی پرواہ نہیں ہے. بات کرنا ایک ہی بات کرنا، اچھی بات کرنا، صحیح بات کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ بولے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ صلح کرانا، فساد لگانا، آگ لگانا، لڑانا، آگے بولنا، ادھر کا ادھر بولنا، ادھر کا ادھر بولنا. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو ہماری پوری امت ایکٹیو ہے. ہاں لڑکا لڑکی کی شادی کم ہوتی، لڑکے کا خاندان اور لڑکی کے خاندان والوں کی شادی زیادہ ہوتی ہے اپنے پاس. اس کو شوہر کو نہیں معلوم رہتا بیچارے کو اتنا جو ہے نا شوہر کے خاندان والوں کو معلوم رہتا، بیوی کو نہیں معلوم رہتا جتنا بیوی کے خاندان والوں کو معلوم رہتا. یہ کوئی زندگیوں کا طریقہ ہے یا یہ کوئی اسلام اور دین سکھایا ہم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ بولے ان کے بیچ میں نہیں جاؤ. بولے ایک لفظ کے ذریعے سے اگر کوئی عورت کا دل شوہر کا متعلق کوئی خراب کرتا تو اللہ تعالیٰ بولے اس پہ لعنت ہے. بولے مثال کے طور پر عورتوں کو ہوتا تکلیف رہتی، جا کے بولتے ہمارے شوہر میرے کو آج باہر نہ لگ گئے، شیٹ کی شاپنگ نہ کرے، ہالیڈیز میں سب بہنا میرے باہر گئے، میری بہن نے گئے، بلکہ ان کے ہاتھ تو بھی اپنی اماں کنے، بہن کنے، سالی کنے، کان تو بھی ایک بولتی. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بھائی صبر کرو، دعا کرو، اطاعت کرو، آپ کو کھانا ہے کپڑا ہے کافی ہے، لگژری کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل حالات ایسا نہیں بولتے ایسی ہے تیرا شوہر چھوڑ ہے، جھوٹا ہے، چپ کے تو بھی شو مارتا ہوں، بلکہ اس کے دل میں ڈال دیتے ایک جملہ. زندگی خراب، روزانہ لڑائی اب گھر میں برداشت کرتے گزارا کر لیتے. انڈیا میں طلاق کا رواج نہیں ہے، وہ بھی اب کامن ہوتے چلے جا رہا. پہلے زمانے میں برداشت کرتے تھے، آج کل طلاق ہو جا رہی. آپ کا ایک جملہ. سمندر میں بھی ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ صفیہ تھوڑی ان کی ہائٹ کم ہے بول کے بولے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. اعوذ باللہ تم کیسا بولتے عائشہ؟ یہ جملے کو سمندر میں لے جا کے ملا دیے تو بھی سمندر کا پانی گدلا ہو جاتا. بولے پورا سمندر ایک جملہ، خالی چھوٹے ہونا بولے تو، چونکہ ان کے مطلب ان کی ہرٹ کرنے والی بات ہے نا، ان کے سائز کے متعلق، ان کی لینتھ کے متعلق. سمندر کا پانی گندا ہو جاتا بولے اللہ کے رسول. اب ہمارے جملوں میں سے تو سمندر کیا سمندر تو چھوٹی چیز ہے ہمارے جملوں کے سامنے. ندی، نالے، سمندر، ہوا، پانی سب برباد ہمارے جملوں کے سامنے. تو ایک ایک لفظ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب آپ کے پاس اختلاف جھگڑے لے کے آئے تو صلح کرانا. ہم لوگ میں نے دیکھا صلح کرانے والے اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک کلچر ہے. اور ایک کلچر کیا ہے معلوم؟ 90% سے زیادہ 99% کلچر ہمارا یہ ہو گیا، ہمارے سنتے ہم لوگ
معلوم ہے آپ کو میرا متولی صاحب کا اختلاف چل رہا سمجھو فار ایگزامپل کسی مسئلے میں، پوری مسجد کو بھی معلوم رہتا، پورے سینٹر کو بھی، پوری جمعیت کو معلوم رہتا، کیا کرتے بولے تو اچھا ایسا کیا، میرا بھی سنتے ان کا بھی سن کے، اپنے کو کیا کرنا ہے بولتے، جا کے باہر جا کے اپنے کو کیا کرنا ہے، جانے دو، لڑ لینے دو، دیکھیں گے، چھوڑ دیتے. یہ مومن کے، یہ نہیں ہے مومن کی نشانی. مومن کی نشانی کیا ہے؟ صلح کرانا، جا کے بٹھانا، بات کرانا، سمجھانا، بھائی تم تھوڑا، تم جو ہے نا کیا بولتے اس کو، ہاف دا وی مڈل میں آؤ، تھوڑا تم ایڈجسٹ کرو، تم تھوڑا ایڈجسٹ کرو، مانو کرو، یا کہ پھر الگ ہو جاؤ، مسئلہ ختم. لیکن بولتے بیٹھنا، جھگڑتے بیٹھنا، لڑتے بیٹھنا، سوسائٹی میں آنا، یہ نہ تمہاری زندگی کے لیے مفید ہے، نہ میری زندگی کے لیے مفید ہے، نہ امت کے لیے مفید ہے. ٹائم ویسٹ. سمجھا کے مسئلے کو ختم کر دے سکتے. اگر ہماری امت کے لوگ اس کی فکر کرے، مسجد میں مسئلہ ہے، مسجد کے مصلی فکر کر کے حق کا ساتھ دیے، سپورٹ کرے، تو ختم ہوتا نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا، 1 منٹ میں ختم ہو جاتا. لیکن نہیں ہے، فساد لگانے کے چکر میں ہی رہتے، یا یہ کہ اپنا اس کے اندر فائدہ کیا ہے دیکھتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ برباد کرتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے اختلاف ہوا تو صلح کراؤ. بہت بڑی فضیلت ہے صلح کرانے کی. صلح کرانے کے سلسلے میں اگر ضرورت پڑی تو غلط بیانی، جھوٹ سے بھی کام لے سکتے دلوں کو جوڑنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بولے. اچھا ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے نا، 2 آدمی ہیں، 2 گروپ ہے مسجد میں، کمیٹی میں، جمعیت میں، جماعت میں، کانتے بھی مسلمانوں میں، 2 ملکوں میں. پہلے زمانے میں مسلمانوں کے ملکوں کے جھگڑے جو ہے نا، مسلمانوں کو حل کرو، قرآن میں حل کرو، مسجد میں حل کرو بولے تو آج کل ہم امریکہ کو بلا کے لا دیں مسئلہ حل کرو بول کے. پھر جو ہے نا روس آتا ہمارے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے. باہر کے لوگ ہم مسئلہ حل کرنے آئے تو پھر ہماری کیا عزت رہتی. آپ دیکھ رہے مسلمانوں کے ملکوں کی کیا عزت ہے. ہمارے مسئلے لے کے ہم لوگ وہاں جا رہے، UN میں بھاگ رہے ہم لوگ، ہمارے مسئلے لے کے کیا عزت کیا مل رہی ہے ہم لوگوں کو. تو ویسے ہی چھوٹے پیمانے پہ بھی، بڑے پیمانے پہ بھی یہی ہے. تو لوگ جو ہے نا صلح نہیں کرا رہے، صلح نہیں کرائیں گے تو اس میں جھگڑا فساد ہوتا. تو اور ایک قسم کے لوگ کیا ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا بولے، تم صلح کرانے کی کوشش کرو. تو 2 لوگ ہیں، ہسبینڈ وائف میں غلطی تو ایک کی رہتی، 2 لوگ جھگڑے تو اس کے اندر کسی کی زیادہ کسی کی کم رہتی. ارے بھائی تمہاری غلطی زیادہ ہے، یا کہ تم غلطی پہ ہے، تم یہ مطالبہ نہیں کرنا بولے تو ان کیا کرتا بولے تو نہیں میں دیکھ لیتا ہوں بول کے ان جو ہے نا بدماشی پہ اتر جاتا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، ان کیا کرتا، زیادتی کرتا، ظلم پہ، طاقت پہ، قوت پہ اتر جاتا. اچھا ایسے میں کیا کرنا، کیا کرنا؟ ایک شوہر ہے ظلم کر رہا، بچے کو چھوڑ رہا بھی نہیں، حق بھی نہیں دے رہا، وہ بھی نہیں دے رہا، میں دیکھ لیتا ہوں، میں کورٹ میں کچہری میں یہ دیکھ لیتا ہوں، ظالم ہے معلوم ہے. تو کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے سب لوگ مل کے کیا کرنا، جو بدماش ہے اس سے لڑائی کرنا، اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، اس کو طاقت کو توڑنا، اس کو کنٹرول کرنا. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. کب تک؟ جب تک ان حق کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک. حق کو مان لے تو بھی زیادتی نہیں کرنا، پھر وہ ظلم ہے. تو سب لوگ مل کے کیا کرنا، کیا کرنا، جو ظلم زیادتی کر رہا اس کے اگینسٹ میں ہو جانا، اس کو دبانا، اس کو کنٹرول کرنا، لڑنا، اس کے ظلم سے اس کو روکنا. ہم لوگ اگر ظلم نہیں روکیں گے تو ظلم پھیل جاتا سوسائٹی میں، پھر اللہ کا عذاب آتا. آئی بات سمجھ میں؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. جب ان لوگ پھر وہ ظلم کرنے والے لوگ سب مل کر ان کے مخالفت میں آ گئے، ان لوگاں دب گئے، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مومنین آپس میں بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ. مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اپنے بھائیوں کے درمیان میں ہمیشہ دلوں کو ملانے کی کوشش کرو، دلوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کرو، ان کو دوریاں نہیں پیدا کرو، پیار محبت پیدا کرو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رحم کریں گے تمہارے اوپر. اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہیں اڑانا. اور لا تلمزو، آنکھوں سے، زبان سے جو ہے نا وہ اشارے کنائے ایسا کرتے، مطلب سمجھ جاتے ہیں نا ہم لوگ، اشاروں میں بتاتا ایسا. تو آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا. ولا تلمزوا انفسکم. برے ناموں سے نہیں بلانا، موٹا، کالا، چور، یہ وہ ایسا کچھ تو بھی بول کے نہیں بلانا. ولا تنابزوا بالالقاب، نہیں بلانا برے القاب. اچھے ناموں سے بلائے تو لوگ خوش ہوتے، محبت بڑھتی، پیار بڑھتی. ہم لوگ جو ہے نا دیکھ کے موٹو، چھوٹو، ایسا کچھ تو بھی ایک بول دیتے.
نہیں بولنا. جو عزت اچھا الفاظ تنابزوا بالالقاب. میں یہ خالی ترجمہ کر کے چلے جا رہا ہوں, تفصیل سے بولنے کی ضرورت ہے 1 گھنٹہ اس پہ بھی. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, یہ سب غلطیاں ہیں ایمان میں, اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانی شمار کر دے. جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اے مسلمانوں, شک نہیں کرو ایک دوسرے کے متعلق, شک شبہ. ہاں, اب مولانا صاحب گاڑی میں آئے تھے, انہوں تو مولوی صاحب ہے, ان کو تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے, انہوں گاڑی میں سے کہاں سے آئے, انہوں زکوٰۃ وصول کر کے گاڑی خرید لی. پہلے تو سوچتے پھر بول دے بھی تھے ہمارے پاس. اچھا بھائی, اس کا باپ مر گیا, اس کو ملا ہوں گا, اس کو کوئی گفٹ دیا ہوں گا, ان شادی کرا مہر میں وہ بیوی دی ہوں گی, کیا تو بھی ایک اچھا بھی سوچ سکتے نا, نہیں سوچتے ہم لوگ. وہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن, شک نہیں کرو کسی کے بھی متعلق. کوئی اچھا دکھا ہمارے کو تو ارے بھائی الحمدللہ شاید بیچارہ کامیاب ہو گیا, سکسیس بزنس, ایسا نہیں بولتے. ڈبایا ان بینکوں سے لے کے کر رہا. آپ کو معلوم ہے ہماری امت کیا کر رہی. اجتنبوا کثیرا من الظن, یہ بچو اس سے, شک و شبہ نہیں کرو دوسروں کا متعلق, اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں, ولا تجسسوا, ٹوہ میں رہنا. ان لوگ کہاں جا رہے, ادھر کدھر جا رہے, کہاں کا کر رہے کاروبار, کہاں سے لے رہے قرضہ پیسے, کدھر کر رہے, کون کون پارٹنر سے. تجسسوا, وہ دوسروں کے متعلق اسپائنگ, معلومات کرتے رہنا. عورتیں بہت کرتے ہیں, ہر چیز کی تحقیق رہتی ہے ان کو. میرے متعلق مجھے نہیں معلوم رہتا, دوسروں کو معلوم رہتا, اس کو بولتے جاسوسی. بلا تجسسوا, یہ سب جو ہے نا, ترقی کرنے والی قوم جو ہے نا اپنا کام کرتے رہتی. لوگاں کیا تو بھی کرنے تو اس کو آگے بڑھنا ہے, اس کے سامنے ٹارگٹ ہے, اس کو محنت کرنا ہے, اس کو جو ہے نا کمپٹیٹیو ایگزام میں پاس کرنا ہے, بزنس کو نیکسٹ لیول میں لے کے جانا ہے, پازیٹیو پروڈکٹیو, اس میں بزی رہتے. یہ سب کرنے والے سب چلر کمیونٹی رہتی ہے, چلر کمیونٹی. وہ جو ضائع ہو جانے والی, برباد ہونے والی کمیونٹی ہے نا, یہ کمیونٹی رہتی ہے. اور یہ سب ہمارے پاس ہے. ہم لوگوں کو دوسرا کام نہیں ہے نا. بزنس ہمارا باپ رکھے تھے, ختم ہو گیا, ڈبا دیا. اپنے کو یہ کرنا, کون کیا کر رہا, کیا کیسا کر رہا, کس کا بزنس چل رہا. اور بھائی تم بھی دعا کرو, محنت کرو, آگے بڑھو, سیکنڈ لیول پہ نہیں, اس کے بزنس کو اندر کرنے کی کوشش. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, ہر ایک کی برائی ایک دوسرے کے پیچھے بیان کرنا, غیبت. یہ تو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. یہ چند باتیں تھیں, اسی لیے سورہ بہت اہم ہے, بولا نا میں, یہ سمجھنے کے لائق ہے, پڑھنے کے لائق ہے. اور قرآن جو ہے نا خالی پڑھ کے جنت میں جانے کے لیے ایسا نہیں بولے اللہ تعالیٰ نے. قرآن ہمارے لیے پریکٹیکل ہدایت کے لیے, روزانہ عمل کرنے کے لیے. پریکٹیکل لائف پہ عمل کرے تو جنت میں جاتے. خالی ایسا پڑھ کے جو ہے نا ایسا آنکھوں کو لگا کے رکھتے چلے گئے تو قرآن پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہماری باتوں میں جو سچ ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے, ہماری باتوں میں جو غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہماری نمازوں کو, ہماری عبادتوں کو, صدقات کو قبول فرما لے. اللہ مسجدوں کو ہمارے آباد رکھے. اللہ ہمارے مدرسوں کو آباد رکھے. اللہ ہمارے علماء کو آباد رکھے. اللہ ہمارے علماء کے مسائل کو حل کر دے. اللہ ہمارے تاجروں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ ہمارے لیڈروں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ ان سارے لوگوں کو امت کے لیے, اسلام کے لیے مخلص بنا دے. اللہ ہم سے زمینوں کے بلائیں, آسمانوں کی بلائیں ہٹا دے یا رب العالمین. اللہ ہم کو شفاء کامل عطا فرما, ہمارے آل اولاد کی, ایمان کی, دین کی حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کی شفا عطا فرما, ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, ہمارے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادیاں فرما دے. اللہ ہمارے سینٹروں کو آباد رکھ, ہمارے مسجدوں کو آباد رکھ یا رب العالمین. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.